تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے، نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، اس یقین سے کہ وہ میرا رب جو بہت قریب ہے، جو مجھے ہر لمحہ دیکھ سن رہا ہے، جو دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ اور ہاں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پہر اللہ تعالیٰ مشکل سے مشکل پریشانیاں اور ناممکن دعاؤں کو بھی قبول فرمانے والا ہے، جس کا ثبوت، جس کی افادیت ہمیں قرآن و حدیث دونوں میں ملتی ہے۔ اور آج جہاں آپ کو اس کی افادیت بتاؤں گی، وہیں لوگوں کے چھوٹے چھوٹے معجزے، ان کے ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گی کہ کیسے اس نماز سے ان کی زندگی پر اثرات نمایاں ہوئے، وہ بھی بتاؤں گی۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گی، تہجد کی نماز خالص اللہ کے لیے پڑھیں۔ آپ کو لگے گا یہ کیا عجیب بات تھی، یقیناً اللہ کے لیے ہی تو پڑھتے ہیں۔ تو میں کہنا چاہوں گی، ضروری نہیں کہ سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہو، کیونکہ میرے پاس ایسے بہت سے لوگوں کے میسیج آتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو نا امید ہو کر موٹیویشن اور امیدیں ختم کر دیتے ہیں۔ فائدہ کیا، جس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں وہ مل تو رہا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ملتا ہے لیکن مجھے نہ ملا، تو فائدہ کیا؟ یہاں سے آپ کا مائنڈ پکا ہو جاتا ہے، اور جو آغاز میں خوشی تھی تو یہاں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، وہ بالکل ختم ہو کر رہ جاتی ہے جب ہی تہجد چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی اس ٹیسٹ کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دیر کر کے اپنے بندے کے خلوص کو اور بہت کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیر کر کے اپنے بندے کے خلوص کو اور نیت کو بھی آزماتا ہے کہ اس کو واقعی سچی لگن ہے، اس چیز کی شدت اور لگن ہے۔ وہ رب سے پہلے جانتا ہے کہ میں دیری یا ناممکن حالات پیدا کروں گا، بس وہ ہمیں آزما رہا ہوتا ہے، ہماری اصلیت دیکھتا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ اس وقت تک محنت کریں جب تک مل نہیں جاتا، اب چاہے آپ اسے دنیا کا قانون سمجھیں۔ سب سے اہم بات، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو مانگا وہ کسی اور کا ہو گیا، یا اب تک نہیں مل رہا، جاب نہیں ہو رہی، رزق کے دروازے نہیں کھل رہے، گھر کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، سبب جوں کا توں ہے، اس لیے بھی موٹیویشن ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے یہاں سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ جو ہم کچھ بھی کر رہے ہیں اور جو آگے ہونا ہے، سب لوح محفوظ میں لکھا گیا ہے۔ اس کے پاس اللہ کے علم میں بہت پہلے سے موجود ہے کہ آپ کتنا اور کب تک مانگیں گے، آپ کی نیت کیا ہوگی، کیونکہ جس کو حقیقتاً چاہیے وہ مانگنا تو کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ اور اس سے بھی اہم بات جو بہت کم لوگ غور کرتے ہیں کہ اگر تہجد خالصتاً اللہ کے لیے، ایک تو تہجد کی لگن کبھی ختم نہیں ہوتی، دوسرا حالات کتنی بھی ناممکن ہو، آپ ہار نہیں مانیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے کام خود بخود ہوتے جائیں گے۔ سوچیں کس قدر شرمندگی کی بات ہوگی جب آپ دعا اور تہجد چھوڑتے ہیں اور آپ کو تو یہ لگتا ہے کہ مجھ سے یہ ابھی پڑھی نہیں جا رہی، جبکہ اللہ کے علم میں یہ بات پہلے سے ہوتی ہے کہ یہ چھوڑ دے گا۔ مطلب تو یہ ہوا نا کہ آپ کی نیت سچی نہیں تھی، وقتی دعوے تھے۔ جب اللہ نے امتحان لیا تو تھوڑی دیر کی تو آپ لوگ ہار مان گئے۔ کس قدر شرمندگی کی بات ہے یہ، ہم اتنے دنیاوی ہو گئے ہیں، بس اپنے نفس کی خواہشات میں پھنستے چلے جا رہے ہیں اور اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ اللہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا، نعوذ باللہ۔ اور یہ بات اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتی ہے، وہ صرف ہمیں آزما رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں چاہوں گی کہ پہلے خالص اللہ کے لیے ہی سجدہ کرو۔ جب وہ رب دکھے گا نا کہ واقعی سچے دل سے جڑا ہے تو وہ چیز بڑی آسانی سے مل جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ہم صبر اور حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں، ہماری نیت کے خلوص میں کمی ہے، ورنہ اللہ ہمیں انکار کیوں کرے گا؟ اسے ہماری عبادت سے زیادہ ہماری نیت پسند ہے۔ اگر عبادت میں نیت صاف نہ ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ عبادت فائدہ دے گی؟ یہی وجہ ہے جو تہجد چھوٹنے لگتی ہے، جو کسی چیز کے ملنے کی دور دور تک امید نہ ہو، پھر بھی آپ اللہ سے
سے گڑ گڑا کر تہجد میں مانگ رہے ہوں، یہی تو تہجد کا مزہ ہوتا ہے۔ اس کے بغیر آپ میرے کل کا مزہ کیسے جانیں گے؟ وہ تبدیلیاں جو اس نماز نے دیں